میں نے اپنی آنکھوں میں اس بوڑھی خاتون کا چہرہ نقش کر لیا تھا جن کی آغوش میں صدام سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے آج سے پہلے ان کو یہاں پر نہیں دیکھا تھا، اور وہ رات کی تاریکی میں صدام کے پاس کیوں آئی تھیں؟ میں بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں اپنی شرمندگی کے مارے وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ ایک لمحے میں نے ایک نیک لڑکی کے بارے میں کیا سوچ لیا اور اتنے پرخلوص انسان صدام کے بارے میں بھی غلط رائے قائم کر لی۔ خیر انہی سوچوں میں بوجھل اٹھا اور جا کر اپنی آرام گاہ میں لیٹ گیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اے میرے خدا، مجھے بہکنے سے بچا لینا۔ اے میرے خدا، میں کبھی بھی دوبارہ کسی کے بارے میں ایسی غلط رائے قائم نہ کر سکوں، مجھے ہمیشہ حقیقت سے آشنا کروا دیا کر۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حسب معمول سورج کی کرنیں روشن دان کے رنگین شیشوں پر دستک دے رہی تھیں۔ 8 بج چکے تھے۔ میں جاگا اور میں نے جا کر غسل کیا۔ اس کے بعد میرا ناشتہ آ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جیسے ہی میں اپنے کوارٹر سے باہر نکلا تو غیاث علی صاحب نے مجھے طلب کر لیا۔ غیاث علی صاحب نے مجھے کوئی کام سونپ دیے۔ میں ان کاموں میں مشغول ہو گیا اور بدستور مجھے شام ہو گئی۔ آج میری شہریار سے دن کے ٹائم ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں احتشام علی کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں جشن منائے جا رہے تھے۔ وہاں پر آج باقاعدہ ایک تقریب رکھی گئی تھی اور تقریب میں سبھی کو مدعو کیا گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی۔ میں بھی اس تقریب کا حصہ تھا کیونکہ شہریار مجھے نہ صرف اپنا بھائی سمجھتا تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی سمجھتا تھا۔ شہریار نے کبھی بھی مجھے ایک ملازم کی حیثیت نہیں دی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ حالات کا مارا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن میں بھی کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ شہریار بہت خوشی کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہا کہ چلو شازل، ٹائم ہو گیا ہے، دعوت ہونے والی ہے، آؤ آ کر دیکھو وہ امریکن لنگور خود کو کیا چیز سمجھ رہا ہے۔ تبھی ہم لوگ وہاں پر گئے۔ منصور علی خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور افشاں بھی موجود تھی۔ افشاں بدستور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت اداس تھیں۔ شاید اس کی آنکھیں صدام کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن صدام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں تک آ سکے۔ وہ تو اپنی زندگی صرف اور صرف انہی کوارٹروں میں گزار رہا تھا۔ یہ کس حد تک صفاقانہ سلوک تھا کہ اس گھر کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود وہ ایک قیدیوں والی زندگی گزار رہا تھا، نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ خیر یہ تو زندگی کا دستور ہے، جو بھی معصوم انسان ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ میں بھی تو اپنے پیاروں کی دی ہوئی سزا ہی بھگت رہا تھا۔ ہم لوگ دعوت میں شریک ہو گئے۔ افشاں نے بالکل ایک دفعہ بھی احتشام علی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی اور کو کھوج رہی ہیں اور میں اس بوڑھی خاتون کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ اس حویلی کا حصہ نہیں تھیں تو وہ کہاں سے آئی تھیں؟ اتنی رات کی تاریکی میں آخر وہ کون تھیں؟ میں بس ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور میں ڈر کے مارے شہریار سے بھی نہیں پوچھ رہا تھا، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس حد تک دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ دعوت کا اختتام ہوا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ ہر کوئی بدستور اپنی اپنی آرام گاہ میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں بھی اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن پر بہت سی سوچیں سوار تھیں۔ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ مجھے زندگی کہاں سے کہاں لے آئی؟ میری زندگی کتنی خوشحال تھی۔ بچپن کے وہ کھیل جب ہم وہاں پر مالی چاچا کے بیٹوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پھر ایک درخت سے میری داستان شروع ہو گئی۔ شعا کی محبت کی کومپل میرے دل میں ایسی پھوٹی کہ اس نے میری زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ اگر میں شعا سے نہ ملا ہوتا تو شاید آج میں بھی وہیں اپنے گھر میں موجود ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی محبت نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ اس کی محبت نے مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے آگے بڑھنا سکھایا ہے۔ نارمل زندگی تو ہر انسان جی لیتا ہے، بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، شادی ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور پھر انسان مر جاتا ہے، لیکن اس زندگی کو کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ شعا نے مجھے ایک ایسا مشن دیا تھا جس کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کی مدد کر رہا تھا اور میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا، اور میرے محسن ناظم ارسلان اس میں میری بخوبی مدد بھی کر رہے تھے۔ شاید میں نے ان کا دل جیت لیا تھا، شاید وہ خوش تھے کہ میں نے ان کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ انہی سوچوں میں گم مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب چلتا چلتا پرانی حویلی کی طرف نکل آیا۔ یہاں پر بہت بڑے لان تھے، دور دور تک باغ پھیلے ہوئے تھے جن پر سبز گھاس تھی، اور یہاں پر باقاعدہ 12 دری بنی ہوئی تھی جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک دم سے مجھے وہاں پر سفید لباس میں کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سفید لباس میں سایہ ہے بالکل میرے سامنے۔ میں بغور اس کو دیکھنے لگا۔ اب میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ گجراج کے ساتھ مقابلے کے بعد ان چیزوں کا خوف اب میرے دل پر نہیں تھا۔
یہ چیزیں تو اب میری زندگی کا ایک حصہ تھیں. میں جنات وغیرہ سے بالکل بھی خائف نہیں تھا. میں اس سائے کے تلاش میں آگے بڑھتا گیا اور وہ سایہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اچھل ہو گیا. یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو یہاں پر سفید لباس میں ملبوس کوئی وجود تھا. وہ کہاں گیا؟ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک کہ میں پرانی حویلی کی 12 دریوں میں آ گیا. 12 دریوں میں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پر زندگی بہت طویل عرصے پہلے آباد تھی. اب تو وہاں پر صرف سناٹے اور پرسراریت تھی. تبھی ایک دم مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. تبھی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہی بوڑھی خاتون سفید لباس میں ملبوس میرے سامنے کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک کینڈل تھی. موم بتی کی روشنی میں میں ان کا چہرہ باغور پہچان سکتا تھا. آخر یہ کون تھیں؟ کیا یہ کوئی روح تھیں جو یہاں پر پرانی حویلی کی مقیم تھیں؟ میں بہت ڈر گیا. تبھی انہوں نے مجھے یہ کہا، شازل مجھے ڈھونڈ رہے ہو نا؟ تم میرے تعاقب میں یہاں پر آئے تھے نا؟ جیسے انہوں نے یہ بات کہی میرے اوپر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی. آخر یہ کیسے جانتی تھیں کہ میں ان کے تعاقب میں یہاں پر آیا ہوں؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ مجھ سے کہنے لگیں میرے ساتھ آؤ. تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لیے پرانی حویلی کے ایک حصے میں آ گئیں. بہت بڑا ایک ہال نما کمرہ تھا لیکن وہاں پر فرنیچر کافی پرانا رکھا ہوا تھا. تبھی وہ کہنے لگی، آؤ شازل بیٹا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں. میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ وہ میرا نام تک جانتی ہیں. تبھی میں وہاں پر پہنچا تو وہ یہ کہنے لگی، میں کوئی روح نہیں ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیتی جاگتی انسان ہوں اور اس حویلی کا ایک حصہ ہوں. میں صرف حیرت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے ہی جا رہا تھا. تبھی وہ بولی، میں منصور علی خان کی والدہ ہوں، یعنی میں افشاں کی اور صدام کی دادی اماں ہوں. میرا نام ہیرا خانم ہے اور میں اسی حویلی میں رہتی ہوں. غیاث علی کے ذریعے تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا. تم شازل ہو اور یہاں پر کام کی غرض سے آئے ہو. میں نے انہیں بہت احترام سے اداب کیا. وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم مجھے کیوں کھوج رہے تھے؟ تبھی میں نے انہیں یہ کہا کہ جی، میں نے آپ کو پرسوں صدام کے ساتھ دیکھا تھا. صدام آپ کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹے ہوا تھا اور آپ اس کے آنسو پہنچ رہی تھیں. تب سے میرے اندر ایک تجسس تھا کہ میں جان سکوں کہ آپ کون ہیں. تبھی وہ بولی، بیٹا میں اس کی دادی ہوں. وہ میرے مرحوم بیٹے ریحان علی کی نشانی ہے جس پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے ہیں اور وہ اس ظلم کی سزا بھگت رہا ہے. لیکن میں کیا کروں، میرے اندر بہت زیادہ تکلیف ہے جب میں اس کو دیکھتی ہوں. تو دیکھو شازل، میں بھی تم سے ملنا چاہتی تھی. قسمت نے کیا عجیب کھیل کھیلا ہے. تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور میں تمہیں. میں نے انہیں یہ کہا کہ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میری محترم بزرگ؟ تبھی انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا بہت مشکل میں ہے، منصور علی بہت مشکل میں ہے. جس لڑکے کو اس نے یہاں پر بلایا ہے وہ صرف ایک لالچی انسان ہے اور اپنی ہیرے جیسی بیٹی وہ اس کے ہاتھ سونپنا چاہتا ہے. اس کے مالی حالات اس حد تک خراب ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر کے دیے ہوئے سارے سامان بھی گروی رکھوا دے تو ان کا قرض نہیں اتار سکتا. میں نے ایک وظیفہ کیا تھا، 3 دن کا میں ایک وظیفہ کرتی ہوں اور اس کے بعد خواب کے ذریعے اللہ مجھے اشارہ دیتا ہے کہ میں نے اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے. میری زندگی کا اصول ہے، میرے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں 3 دن کا وہ وظیفہ کرتی ہوں. اور شازل بیٹا تم یقین کرو، میں نے وہ 3 دن کا وظیفہ کیا اور مجھے خواب میں تمہارا چہرہ نظر آیا کہ تم میری مدد کرو گے، تم میری مدد کر سکتے ہو. میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، میں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے. لیکن میں ان کے آگے انکار نہیں کر سکا. میں بہت کچھ کرتے آیا ہوں، اگر تقدیر نے مجھے ایک بار پھر کسی کی مدد کے لیے چنا ہے تو میں انکار کیسے کرتا. تبھی وہ یہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں اس حویلی کا ایک بہت بڑا راز بتانا چاہتی ہوں، ایسا راز جو ابھی تک میں نے منصور علی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتی. وہ راز میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں. دیکھو بیٹا، یہ حویلی میرے سسر نے خریدی تھی. اس سے پہلے یہ حویلی بہت بڑے انگریز کی تکمیل میں تھی اور جب وہ انگریز یہاں پر آئے تھے تو ان انگریزوں نے یہاں پر اس حویلی کو جنگ سے پہلے خالی کر دیا تھا. تب یہاں پر بہت بڑا خزانہ چھپایا گیا تھا. اس حویلی میں ایک جگہ پر خزانہ مدفون ہے. اسی خزانے کی کھوج میں میں رات پر یہاں پر پھرتی رہتی ہوں کہ مجھے وہ خزانہ مل جائے تو میں کسی طرح سے اپنی بیٹی افشاں کو اس درندہ صفت انسان سے بچا سکوں. میں منصور علی کو وہ پیسے دے سکوں، وہ دولت، وہ خزانہ دے سکوں جس سے وہ اپنی بیٹی کی بولی لگانے سے بچ سکے. میں ہر وقت یہاں پر کھوجتی رہتی ہوں کہ میری ان بزرگ آنکھوں اور بزرگ ہاتھوں کے ذریعے شاید وہ خزانہ مل جائے. کیا تم میری مدد کرو گے؟
میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ رات کی اس تاریکی میں میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کس طرح سے عائد کر دی گئی؟ میں نے یہ کہا کہ جی بالکل، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں ہر طرح سے کوشش کروں گا کہ اس خزانے کو کھوجنے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تبھی ہیرا خاتون نے کہا، بیٹا اب تم یہاں سے جاؤ، میں بھی یہاں سے چلتی ہوں۔ تبھی ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتے کرتے پرانی حویلی سے باہر نکلے۔ ہیرا خانم اپنی آرامگاہ کی طرف چلی گئیں اور میں اپنے کوارٹر کی طرف۔ مجھے تو نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ واہ میرے مالک، کیا تقدیر پائی ہے میں نے! اپنے لیے کچھ کروں یا نہ کروں، لیکن لوگوں کی مدد کے لیے مجھے ضرور چنا جاتا ہے۔ اب میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، مجھے افشاں کی زندگی بچانی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیرا خانم کو جو خواب آیا تھا، جس میں ان کو استخارے کے ذریعے میرا اشارہ ملا تھا کہ میں مدد کر سکتا ہوں، تو کیوں میں پیچھے ہٹوں؟ میں ضرور مدد کروں گا۔ لیکن انہوں نے یہ خزانے کی بات صرف مجھے بتائی۔ کیا وہ میرے اوپر اتنا یقین کرتی تھی؟ مجھے اس یقین کو ہر حال میں قائم رکھنا تھا اور ان کے یقین کو جیتنا تھا۔ میں انہی خوابوں میں، انہی سوچوں میں سو گیا۔ صبح ہوئی تو میں جاگا اور رات والی ساری بات میرے ذہن میں تھی۔ میں نے حسب دستور ناشتہ کیا تو شہریار آ گیا۔ شہریار آج بہت زیادہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے شہریار سے یہ پوچھا کہ آج تم بہت خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تبھی شہریار نے یہ کہا، نہیں یار، بس ویسے ہی تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو زندگی کا احساس ہوتا ہے، ورنہ کہاں ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ میں تو رات بھر جاگتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے اپنی بہن کی زندگی اس لالچی انسان سے بچا سکوں۔ تم جانتے ہو آج اس کا میرے ہاتھوں قتل ہو جانا تھا، لیکن قسمت نے اس کو بچا لیا۔ میں نے پوچھا، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ آج ناشتے کے میز پر اس نے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کی منصور علی خان صاحب کے ساتھ۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حویلی اب ہماری ہے، اس حویلی پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، رشتہ ہو یا نہ ہو، حویلی میری اور میرے باپ کی ہے۔ یہاں پر میں اپنی مرضی سے اس کا سارا نقشہ بدل دوں گا۔ آپ لوگوں کے طرز و طور بہت زیادہ پرانے ہیں۔ یہاں پر جدید طور سے میں سوئمنگ پول بنواؤں گا، یہاں تک کہ پرانی حویلی کو توڑنے کے بارے میں بات بھی کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بندر یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پر یہ باغ ہیں ان کو توڑوا کر باقاعدہ یہاں پر فرش بنائے جائیں گے، جن کے اوپر بہت سی چیزیں تعمیر کی جائیں گی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر نوکر تک نئے رکھے جائیں۔ ہمارے پرکھوں کے یہاں پر نام ہے، ہمارے پرکھوں کی روحیں ہیں یہاں پر، اور دیکھو کس طرح سے منصور علی خان صاحب مجبور ہو کر اس کو یہ کہنے لگے کہ بیٹا ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کسی کے جذبات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جس پر اس نے یہ کہا، جذباتوں کا خیال رکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کے سر کا ایک ایک بال ہم لوگوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں یا نہ دیں، اس کے باوجود یہ حویلی ہماری ہے اور یہاں پر ہماری مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا۔ میں نے ڈیڈی سے بات کر لی ہے، بہت جلد یہاں پر ٹیم آ جائے گی جو یہاں پر آ کر اپنا کام شروع کر دے گی۔ آپ لوگوں نے اس پوری حویلی کو ایک پرانی آرام گاہ بنا کر رکھا ہوا ہے، میں یہاں پر جدید طرز طریقے سے اس کی ساری رینوویشن کروں گا، اس کو دوبارہ سے ایک نئی شکل دوں گا۔ منصور علی خان صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ناشتہ کیے بنا ہی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو شاید میں اس کی جان لے لیتا۔ اتنا سفاک، اتنا لالچی، اتنا ظالم انسان وہ میری کزن کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ تبھی میں نے شہریار کو کہا، شہریار صبر رکھو، وقت سب سے بڑا منصف ہے، وقت انشاءاللہ افشاں کو بچا لے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تبھی میرے ذہن میں ہیرا خانم کے بتائے ہوئے خزانے کی بات آئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں شہریار کو بھی شامل کروں، لیکن پھر میں نے سوچا اگر ان کو شہریار پر مجھ سے زیادہ یقین ہوتا تو شاید یہ بات وہ پہلے شہریار کو بتا چکی ہوتی۔ اس بارے میں نے شہریار سے کچھ نہیں کہا۔ اب مجھے دن کے ٹائم ادھر جا کر جائزہ لینا تھا۔ تبھی میں نے شہریار سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مجھے کوئی کام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کہیں جاتا غیاث علی صاحب نے مجھے بلا لیا، ان کو آج بھی کوئی کام تھے، وہ کام میں نے سر انجام دیے، ابھی شام نہیں ڈھلی تھی، تو میں چلتا چلتا پرانی حویلی کے راستے میں آ گیا۔ جیسے میں پرانی حویلی پر آیا، میں نے باغور دن کے ٹائم وہاں پر سارا جائزہ لیا۔ وہ پرانی 12 دری جو بنی ہوئی تھی، وہاں پر بے تحاشا کمرے تھے اور بہت سے کمروں کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے کا راستہ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے مجھے وہاں پر کوئی دیکھ لیتا، میں واپس آ گیا۔ اسی طرح سے رات ڈھل گئی۔ آج سارا دن میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہا۔ میں صدام سے بھی ملنے نہیں جا سکا اور نہ ہی کہیں مجھے افشاں نظر آئی، یہاں تک کہ میں خود کو بھی کھو بیٹھا تھا۔ میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اپنے بارے میں بھی سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے کھانا کھایا اور اپنی آرام گاہ میں ہی لیٹ گیا، کیونکہ میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ ہر کوئی اپنی آرام گاہ میں سو رہا ہوگا۔ میں وہاں سے نکلا اور پرانی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے میں پرانی حویلی کی طرف بڑھنے لگا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جیسے میں نے بسم اللہ پڑھا، میرے ارد گرد
سفید کلر کی روشنی کا ایک حالہ ہو گیا۔ واہ میرے مالک، تو نے میری مدد کر دی، سبحان اللہ۔ کوئی طاقت میرے ساتھ تھی، کوئی مدد میرے ساتھ تھی جو مجھ سے یہ نیک کام کروانے کے لیے تیار تھی۔ وہ روشنی کا حالہ میرے ارد گرد تھا، میرے پاس ٹارچ بھی تھی، اس کے باوجود باقاعدہ ایک روشنی کا حالہ مجھے گھیرے ہوا تھا۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں پرانی حویلی کی بارات دری میں پہنچ گیا۔ وہاں پر بہت زیادہ دھول مٹی تھی، میرے قدموں کے نشان بھی اوپر آ رہے تھے۔ اب جو وہ سفید کلر کی روشنی کا حالہ میرے ارد گرد تھا، وہ میرے جسم سے الگ ہو کر میرے آگے آگے بڑھنے لگ گیا۔ واہ میرے خدایا، کیا رہنمائی تھی! وہ حالہ مجھے لیے ہوئے ایک بارات دری سے دوسری بارات دری کی طرف آ گیا اور وہاں پر ایک کمرے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے پاس پہنچا، وہاں پر ایک بہت بڑا قدیم تالا لگا ہوا تھا۔ اس حالے کی مدد سے وہ تالا خود بخود کھل گیا، یہاں تک کہ اس کمرے کا کنڈا بھی کھل گیا اور ایک چڑ کی آواز سے پورا کمرہ کھل گیا۔ بہت بڑا کمرہ تھا۔ جیسے میں اس کمرے میں داخل ہوا، وہ سفید حالہ بھی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ میں بدستور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا، تبھی وہ حالہ جا کر اس کمرے میں موجود ایک دیوار کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جیسے میں دیوار کے پاس گیا، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے دیوار کے دو حصے ہوئے ہیں۔ دیوار باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور وہاں سے ایک دم سے مجھے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میرے پاس ٹارچ تھی، تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک اژدہا سانپ پھن نکالے باہر کھڑا ہوا تھا اور بالکل میرے سامنے تھا۔ میں اب ان سانپ وغیرہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں آگے بڑھ گیا۔ جیسے میں نے ٹارچ کی مدد سے دیوار کے اس حصے کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ ایک تہہ خانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ انہی تہہ خانوں کی سیڑھیوں میں سانپ آگے کھڑا ہوا تھا۔ میں سانپ سے بالکل بھی نہیں ڈرا۔ جیسے میں نے اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، وہ سانپ بالکل پیچھے ہٹ گیا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا، یہاں تک کہ وہ سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے میں نیچے آیا، ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، وہاں پر بہت زیادہ خوشبو مہک رہی تھی جیسے یہاں پر زندگی میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ اس تہہ خانے کو بند ہوئے بھی صدیاں بیت گئی تھیں۔ تبھی ایک دم میں نے ٹارچ کی مدد سے چھت کی طرف دیکھا تو پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ وہاں پر بے تحاشا چمگادڑیں تھیں، یہاں تک کہ کچھ چمگادڑوں نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نیچے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے روشنی ان کی طرف کی، وہ ساری چھت کے ساتھ بنے روشن دانوں سے باہر نکل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھڑپھڑانے کی آواز بالکل کم ہو گئی۔ اب میں باغور اس تہہ خانے کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں پر جس دور میں یہ تہہ خانہ بنایا گیا تھا، اس وقت یہاں پر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن پرانے دور کی پرانی باتیں۔ وہاں پر ایک دیوار کے اوپر 4 مشلیں لگی ہوئی تھیں اور مشلوں کے نیچے باقاعدہ ان کو روشن کرنے کا انتظام بھی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی قدیم زمانے کی پرانی مشلیں اب جلنے کے قابل ہوں گی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھا اور میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ان میں سے ایک مشل کو اتارا، جیسے میں نے اس کو جھاڑا، اس کے پاس سے پورا ایک مٹی کا بادل نیچے گرا، پوری فضا میں مٹی ہی مٹی پھیل گئی۔ میں پیچھے ہٹا، میں نے اس کو صاف کیا۔ وہاں پر ایک چربی نما کوئی چیز تھی، شاید وہ کوئی تیل تھا۔ جیسے میں نے اس کے اندر اس مشل کو ڈپ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو روشن کیا تو وہ ایک دم سے روشن ہو گئی۔ میرے اوپر بہت زیادہ حیرانگی تھی کہ یہ پرانے دور کی، یہاں پر اس کو رکھے ہوئے بھی تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا، تو یہ آج بھی جل گئی۔ تبھی میں نے تھوڑی دیر میں دوسری مشل بھی جلا لی۔ اب پورا تہہ خانہ روشن ہو چکا تھا۔ وہاں پر میرے قد سے بھی بڑے 4 مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ تانبے یا سٹیل کے مٹکے ہیں کسی پرانے دور کے۔ یا میرے خدایا، ان میں کیا ہوگا؟ کیا ان میں وہی سب کچھ ہوگا جو ہیرا خانم نے مجھے بتایا تھا؟ وہاں پر باقاعدہ ہر مٹکے کے ساتھ پتھر کی چوکیاں بنائی گئی تھیں جن کے اوپر چڑھ کر ان کے اندر جھانک کر ایک انسان دیکھ سکتا تھا۔ تبھی میں ان میں سے ایک مٹکے کے قریب گیا، اس چوکی کے اوپر چڑھا اور مٹکے کا جو ڈھکن تھا وہ کافی زیادہ بھاری تھا۔ تبھی میں نے بہت مشکل کے ساتھ اس مٹکے کے اوپر دیے ہوئے ڈھکن کو جب پیچھے کیا تو اس میں سے عجیب و غریب چیز چمکی، اس کی روشنی ہو گئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو قدیم دور کے پرانے ہیرے جواہرات تھے۔ میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہاں پر تو باقاعدہ خزانہ موجود تھا۔ اتنا خزانہ! واہ میرے خدایا، یہ تو اتنا بڑا خزانہ تھا جس سے پورا ایک ملک تعمیر کیا جا سکتا ہے، ایک پورا ملک خریدا جا سکتا ہے۔ تبھی میں نے بدستور دوسرا مٹکا جب دیکھا تو اس میں بھی بے تحاشا ہیرے جواہرات تھے۔ تیسرا مٹکا دیکھا تو اس میں بے تحاشا اشرفیاں تھیں۔ میرے اندر 1 منٹ کے لیے بھی لالچ نہیں آیا کہ میں اپنے لیے یہاں سے کچھ لوں، کیونکہ یہ میرا تھا ہی نہیں، اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے کسی گناہ سے کم نہیں تھا۔
میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ جو ذمہ داری میرے اوپر عائد کی گئی تھی، استخارے کے ذریعے اگر میرا چہرہ دکھایا گیا تھا تو وہ سچ تھا۔ میرا مالک، میرا خالق، میرا پروردگار مجھ سے یہ نیک کام لینا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں اس ذمہ داری میں پورا اترا۔ میں نے بدستور ان کو بند کیا اور اس کے بعد جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ جیسے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو ایک دم سے وہ تالا اپنے آپ بند ہو گیا۔ میرا دل بہت زیادہ خوش تھا۔ اس وقت میری خوشی دیکھنے والی تھی۔ میرا سر فخر سے اتنا بلند ہو گیا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں آسمان کو چھو رہا ہوں۔ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو ایک ادنا سا انسان تھا۔ مجھے شعاع کی محبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے سے وہ عظیم کام لیے جا رہے تھے جو شاید میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں بہت پر لطف انداز میں اپنے آرام گاہ میں آیا۔ جیسے ہی لیٹا میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو مجھے شہریار نے آ کر جگایا۔ میں اتنے سکون کی نیند میں سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں جاگا میں نے شہریار کو دیکھا، میں ہنس پڑا۔ شہریار نے یہ کہا کہ کیا بات ہے شاذل، لگتا ہے بہت سکون کی نیند سو رہے ہو۔ میں نے اسے یہ کہا ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے غسل کرنا ہے۔ میں غسل کر کے آیا۔ ہم لوگ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے باہر نکلے تو احتشام علی کے کچھ لوگ ہاتھوں میں کچھ چیزیں پکڑے ہوئے کچھ حصوں کی پمائش لے رہے تھے۔ تبھی شہریار نے یہ کہا کہ دیکھو اس لنگور نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، لگتا ہے حویلی کی توڑ پھوڑ کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا شاذل تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب چمک ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ حویلی ختم ہو جائے گی؟ اس حویلی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا کہ افشا کی زندگی برباد ہو جائے گی؟ جس پر میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ڈرو مت۔ تبھی غیاث علی صاحب آگے۔ غیاث علی صاحب نے ہمیں کوئی کام سونپے۔ وہ کام جب ہم لوگوں نے کیے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ غیاث علی اور منصور علی خان صاحب دونوں حویلی سے باہر چلے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی کام تھا، اس سے اچھا بہترین موقع اور کوئی نہیں تھا ہیرا خانم سے ملنے کے لیے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں شہریار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے وہاں پر ایک خاتون جو کہ وہاں کی ملازمہ تھی ان سے یہ کہا کہ مجھے ہیرا خانم سے ملنا ہے، ان سے کہیے کہ شاذل آیا ہے، شاذل آپ کے کچھ ضروری کاغذات لے کر آیا ہے۔ تبھی انہوں نے میرا پیغام اندر پہنچا دیا تو ایک نوکر نے آ کر یہ کہا کہ آئیے آپ کو ہیرا خانم نے بلایا ہے۔ تبھی میں ہیرا خانم کے پاس پہنچا۔ ایک بہت خوبصورت راہداری تھی، وہاں سے گزر کر گیا تو ایک عالیشان کمرہ تھا جس میں قالین بچھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا بیڈ تھا اور اس کے ساتھ 2 صوفے رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ شاید یہ ہیرا خانم کی تمام کائنات تھی۔ وہاں پر 2 بہت بڑی بڑی الماریاں تھیں جو دیواروں میں نصب تھیں، شاید ان میں ان کا سامان ہوگا۔ ہیرا خانم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا پڑی۔ وہ بہت زیادہ بزرگ تھیں، اگر میں ان کو فوراً سے خزانے کی بات بتا دیتا تو شاید یہ خوشی ان کے لیے دل کا دورہ پڑنے کا سبب بھی بن سکتی تھی، شادی کی جگہ پر کہیں مرگ کا سوگ نہ منانا پڑ جائے۔ میں نے سوچا کہ میں ان کو اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا۔ تبھی انہوں نے یہ کہا کہ ہاں شاذل بولو۔ میرے منہ سے نکلا ایک خوشخبری ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگیں کیا مطلب، خزانہ مل گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے جو بات مجھے کہی تھی اس کی جگہ پر تو کچھ اور ہی نکلا۔ وہ بولی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے یہ کہا کہ آپ آج دوپہر کو پرانی حویلی میں آئیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی لیکن میں نے یہ کہا کہ میرے منہ سے ویسے ہی خوشخبری کا نام نکل گیا ہے، آپ آئیں تو صحیح۔ کچھ حد تک میں کامیاب ہو چکا ہوں اس ذمہ داری میں جو آپ نے مجھے سونپی تھی۔ تبھی ہیرا خانم نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں وہاں پر پہنچتی ہوں۔ میں پرانی حویلی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ہیرا خانم بھی آ گئی۔ میں ہیرا خانم کو لیے ایک بارہ دری سے دوسری بارہ دری میں گیا اور وہاں پر اس دروازے کے آگے پہنچا۔ وہ حیرت سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں کہ مجھے کیسے ان راستوں کا پتہ چل گیا۔ تبھی وہ کمرہ کھولا، ان کو اندر لے کر آیا، دروازے کو بند کیا، تہہ خانے میں لے کر پہنچا۔ وہاں پر ابھی تک مشلیں جل رہی تھیں۔ جیسے انہوں نے وہاں پر مٹکے دیکھے وہ حیران ہو گئیں۔ وہ یہ کہنے لگیں شاذل یہ سب کیا ہے؟ تبھی میں نے یہ کہا کہ آگے بڑھیے اور دیکھیے، میں آپ کو اچانک سے اتنی بڑی خوشی نہیں دینا چاہتا تھا، کہیں آپ کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بن جاتی۔ جیسے ہیرا خانم نے جھانک کر دیکھا، ان کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنا خزانہ، اتنی دولت۔ تبھی وہ یہ کہنے لگیں بند کر دو یہ سارا کچھ، چلو یہاں سے باہر چلو۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں ان کے ساتھ باہر آ گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہیرا خانم کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی ان کے اس عجیب و غریب رد عمل سے، یہاں تک کہ 3 سے 4 دن گزر گئے۔ ہیرا خانم سے میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے خزانے کے بارے میں مجھے کوئی ہدایت دی اور نہ ہی خزانے کے بارے میں دوبارہ کوئی بات ہوئی، یہاں تک کہ بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی۔ حویلی میں کچھ جگہ پر توڑ پھوڑ بھی شروع ہو گئی۔ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہا تھا۔ افشاں ہر وقت مرجھائی رہتی تھی۔
اور شہریار بھی بہت دکھی رہتا تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے پاس ایک ملازم آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ کو ہیرا خانم نے بلایا ہے۔ جیسے میں وہاں سے جانے لگا مجھے شہریار مل گیا۔ شہریار نے یہ کہا کیا ہیرا خانم تمہیں جانتی ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ ہاں، 1 سے 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے۔ اگر ایسی کیا بات آن پڑی کہ ہیرا خانم نے تمہیں بلا لیا؟ میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تبھی میں آگے بڑھنے لگا تو غیاث علی صاحب نے بھی یہی سوال کیا۔ سب حیران تھے کہ ہیرا خانم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ تبھی میں جب وہاں پر پہنچا تو غیاث علی نے یہ کہا کہ آج سے تم ہیرا خانم کی خدمت گار ہو، انہوں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے طلب کیا ہے، اب سے تم وہیں پر رہو گے۔ یہ سن کر میرے حیرت کا کوئی حد نہیں تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے میں ہیرا خانم کی آرام گاہ میں پہنچا وہ بہت سنجیدہ تھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا شاذل بیٹا ایک بات کا جواب دو، اتنا خزانہ تم نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، تمہارے اندر 1 منٹ کے لیے بھی لالچ نہیں آئی۔ میں نے 4 دن تمہیں کیوں دیے کہ شاید تم وہ خزانہ یہاں سے لے کر بھاگ جاؤ، غائب ہو جاؤ، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری رگوں میں کوئی حلال خون ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ ان کو دنیا کی ہر خوشی عطا کرے، جنہوں نے اتنا نیک صرف بیٹا پیدا کیا ہے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ بیٹا تم بہت اچھے انسان ہو، اتنے نیک نیت انسان کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید تمہاری نیک نیتی ہی تھی کہ وہ خزانہ تمہارے ذریعے ملا۔ تبھی مجھے خواب میں اللہ نے تمہارا چہرہ دکھایا تھا۔ مجھے فخر ہے تم پر۔ دیکھو بیٹا، میں اس حویلی کو بچانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وقت کم پڑ جائے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اس سارے خزانے کو ان الماریوں میں بھرنا ہوگا، اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں۔ تمہارے علاوہ میں اپنے بیٹے منصور علی خان پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور یہ کہا میری محترم بزرگ، آپ نے میرے اوپر جو یقین کیا ہے میں کسی طرح بھی اس کو کبھی نہیں توڑوں گا، میرا یقین کریں، میں کبھی بھی آپ کا یقین نہیں توڑ سکتا۔ میں صدام اور افشاں کے بارے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ آپ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں وہ زبان کبھی نہ کھولوں، تو آپ یقین کریے میں یہ بھی کبھی نہیں کھولوں گا۔ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ دن رات میں ان کے ساتھ رہتا تھا، یہاں تک کہ 11 دنوں میں ہم لوگوں نے وہ خزانہ وہاں پر جمع کر لیا۔ ساری حویلی کے نوکر، یہاں تک کہ حویلی کے سب لوگ، غیاث علی، منصور علی، شہریار، افشاں، سب حیران تھے کہ آخر شاذل وہاں پر کیا کرتا ہے، ایسا کون سا کام ہے جو صرف ہیرا خانم اور شاذل کے درمیان ہے۔ 12ویں دن احتشام علی نے سب کو طلب کیا۔ وہاں پر آج ہیرا خانم بھی موجود تھی۔ تبھی احتشام علی نے یہ کہا کہ اب حویلی مکمل طور پر ہماری ہو چکی ہے، یہاں پر ہمارا قبضہ ہے۔ جب سے ہم نے یہاں پر توڑ پھوڑ شروع کی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ اور بھی انتظامات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے منصور علی خان صاحب، آپ کے لیے کچھ چھوٹے موٹے کمرے بنوا دیے جائیں گے جہاں پر آپ زندگی گزار سکیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ حویلی ہماری ملکیت ہے، یہاں پر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ منصور علی خان بہت زیادہ مجبور تھے۔ تبھی ہیرا خانم بولی بس کرو بدذات بدبخت انسان، کیا تم اس لائق ہو کہ تم یہاں پر رک بھی سکو؟ تم نے اپنی نسل اور نام کا پتہ دے دیا ہے، نیچ ذات کے کمینے انسان، تم اس قابل نہیں ہو۔ تبھی منصور علی خان بہت زیادہ عجیب و غریب انداز سے بولے چپ کر جائیں امی، ایسے مت کہیں، آپ بات کو بگاڑ دیں گی، ہم مجبور ہیں، اگر یہ تن پر پہنے کپڑے بھی گروی رکھوا دیے جائیں تو ان کا قرض پورا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہیرا خانم بولی تم جیسا برا انسان میں نے نہیں دیکھا، سارے پیسے تم نے ختم کر دیے، بدبخت انسان، اب اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہو۔ تبھی وہ کرخت آواز میں بولے تو میں کیا کروں؟ جو بولی دنیا کے سامنے اس حویلی کی لگنی تھی، اس کو بچانے کے لیے، اپنے پرکھوں کا نام بچانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کی بولی لگا دی، تو اس میں کیا برا کیا ہے میں مجبور ہوں۔ احتشام علی بدستور ہمارے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہیرا خانم بولی اور یہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ایک بولی احتشام علی نے لگائی ہے، ایک بولی میں لگاؤں گی، جس کی بولی زیادہ بڑی ہوگی افشاں اسی کو ملے گی، میں تم سے افشاں کو صدام کے لیے مانگتی ہوں، لگاؤ بولی احتشام علی۔ احتشام علی کے تو رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہیرا خانم نے یہ کہا کہ احتشام علی کی لگائی ہوئی بولی سے 2 گنا زیادہ پیسے تمہیں میں دوں گی، بولو کیا تمہیں سودا منظور ہے؟ منصور علی خان نے احتشام کی طرف دیکھا اور پھر بولے جی منظور ہے، اگر آپ مجھے ان کے قرض سے دگنا دیں گی، چاہے وہ نقد پیسہ ہو یا جو کچھ بھی ہو، تو افشاں آپ کی۔ تبھی ہیرا خانم نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، اور مجھے بھی کہا شاذل تم بھی ساتھ آؤ گے، غیاث علی کو بھی بلاؤ، شہریار کو بھی بلاؤ، افشاں کو بھی بلاؤ، آج سب دیکھیں گے اس کے باپ کی لگائی ہوئی بولی اس کی دادی نے جیت لی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ مجھے لے کر
ہیرا خانم کے کمرے کی طرف آنے لگے۔ ابھی ہم راہداری میں تھے تو احتشام علی بھی آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ہیرا خانم نے کہا، او نیچ ذات، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم لوگوں کے مقابلے میں آ سکو، اپنی اوقات میں رہو، یہاں سے ہلنا بھی مت، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم ہماری آرام گاہ تک آ سکو، بدبخت انسان، یہیں پر ہو۔ وہ اپنا پیلا چہرہ لیے وہیں پر رک گئے۔ تبھی منصور علی خان، افشاں، میں اور میرے ساتھ شہریار بھی تھا، ہم لوگ ہیرا خانم کی آرام گاہ میں پہنچے۔ ہیرا خانم نے ایک بار پھر منصور علی سے پوچھا، منصور علی، جتنا قرض تمہارے اوپر ہے اس سے دگنا تمہیں میں دوں گی، افشاں میری ہے، کل کو تم بدل نہیں سکتے۔ تم نے جو رویہ، جو سلوک میرے ریحان بیٹے کی آخری نشانی صدام کے ساتھ کیا ہے، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اب صدام کو بھی زندگی جینے کا حق ہوگا، صدام بھی پورے حق سے افشاں کے ساتھ جیے گا، اور یہ شادی میں دھوم دھام سے کرواؤں گی، بولو تمہیں منظور ہے؟ تبھی منصور علی نے کہا، جی امی، مجھے منظور ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ نے یہ بولی کس طرح سے لگا لی، آخر ہم کیسے دے سکتے ہیں اتنی رقم؟ تبھی ہیرا خانم نے کہا، شازل، کھولو الماریوں کے دروازے۔ جیسے الماریوں کے دروازے کھلے، منصور علی خان تو پتھر کے بن کے رہ گئے، ان میں اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی اشرفیاں اور اتنے ہیرے تھے کہ وہ پاگل ہو گئے دیکھ کر کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنا خزانہ۔ جیسے میں نے یہ سب دیکھا، میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ منصور علی خان کے چہرے پر بھی ایک پر رونق خوشی چھا گئی۔ تبھی میں نے ہیرا خانم کی نظروں میں دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی، فخر سے ان کا سر اونچا تھا۔ افشاں بھی بے تحاشا خوش تھی۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب میں نے سوچا کہ میرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب میرا یہاں پر رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بے شک شہریار مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ جیسے کیسے کر کے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، رات ہوتے ہی میں اس حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نہیں جانتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے، میں بس پیدل چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے میں بہت آگے نکل آیا، میں اس حد تک دور نکل آیا تھا کہ وہاں پر صرف اور صرف میدان تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، نہ جانے میں کتنے گھنٹوں کی مسافت لے کر یہاں تک پہنچا تھا۔ تبھی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی، بھوک اور پیاس سے میں نڈھال تھا، میں کھاؤں تو کیا کھاؤں؟ ابھی میں وہاں پر بیٹھا ہی تھا، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہے تھے، اب احتشام علی کو دھکے مار کر اس حویلی سے نکال دیا جائے گا، افشاں اور صدام کی دھوم دھام سے شادی ہوگی، اور اس حویلی کا وقار اور عزت اور پرکوں کا نام ویسے ہی رہے گا۔ شاید وہ لوگ مجھے بھی ڈھونڈیں، لیکن میں ان کو کہیں نہیں ملوں گا۔ میں تو ایک بنجارا تھا، آج یہاں تو کل وہاں، قسمت بڑے بڑے کام میرے سے لے رہی تھی، نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں کون سی جگہ پر جاؤں گا اور کون سی جگہ میرے لیے منتخب ہوگی۔ میرے مالک، میری رہنمائی کر۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں تو ایک دم سے مجھے ایک آواز سنائی دی، شازل، اٹھو یہاں سے۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو وہ آواز کمال علی کی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمال علی کہیں بھی نہیں تھے۔ کبھی کمال الدین نے مجھے یہ کہا، شازل اٹھو یہاں سے، وہ سامنے دیکھو۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا، ایک بہت خوبصورت روشن دروازہ تھا۔ کمال الدین نے مجھے یہ کہا کہ شازل اس دروازے کے اندر جاؤ، اٹھو اس دروازے کے اندر جاؤ۔ میں فوراً سے اٹھا، ان کی بات سے تو میں انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے میں اندر پہنچا، ایک بہت عالی شان کمرہ تھا، وہاں پر ایک میز لگا ہوا تھا، اس میز کے اوپر دنیا کے کھانے تھے۔ تبھی امیر شاہ صاحب کی آواز آئی، شازل میاں، اپنا تحفہ قبول کرو، جی بھر کر کھانا کھاؤ اور دروازے کی دوسری طرف سے باہر نکل جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جو آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں یہ کمال الدین اور امیر علی شاہ صاحب کی تھیں، کوئی بھی شیطان ان کی آواز میں نہیں بول سکتا تھا۔ میں ٹیبل پر بیٹھا خدا کا شکر ادا کیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا کہ میرے جسم میں ایک توانائی جاگ گئی، ایسا لگ رہا تھا نئی زندگی مل گئی ہے۔ تبھی مجھے آواز آئی، یہاں سے اٹھ کر تم نے آگے دروازے سے باہر نکل جانا ہے۔ مجھے اس پر عمل کرنا تھا، مجھے حکم کی تکمیل کرنی تھی۔ میں کھانے سے فراغت پا کر دروازے کے دوسرے حصے سے باہر نکلا تو آگے کا منظر اور تھا، وہاں پر دن چڑھا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ جہاں پر میں تھا وہاں تو رات تھی اور ابھی رات کو ڈھلنے میں کافی وقت تھا۔ خیر جو بھی تھا، شاید یہ کوئی اور جگہ تھی۔ جیسے میں ادھر دیکھا تو وہ ایک ہندو شہر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی ہندو آبادی میں ہوں۔ وہاں پر ہر طرف ہندو مذہب سے پہنے ہوئے لباس میں لوگ مبلوس تھے، ان لوگوں نے پنڈتوں کے لباس پہنے ہوئے تھے، سروں پر چوٹیاں تھیں۔ میں آگے بڑھتا گیا، میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مجھے دور سے مندر دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی چلتا چلتا میں ایک بہت بڑے مندر میں پہنچ گیا۔ جیسے میں مندر میں داخل ہوا تو وہاں پر بہت زیادہ پنڈت اور پجاری تھے۔
جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور صرف ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے لنگوٹ باندھے ہوئے تھے اور سر کے اوپر ایک ایک چوٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور ہر کوئی پوجا پاٹ میں مشغول تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ میں مندر کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مندر دیکھا تھا۔ آگے جاتا گیا تو ایک طرف بہت خوبصورت کہکے سنائی دیے۔ جیسے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کچھ لڑکیاں تھیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان لڑکیوں کے درمیان میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ اداس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، جو آنسو گر رہے تھے زمین پر۔ باقی کی لڑکیاں اس کو چھیڑ رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی۔ تبھی میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو میں نے دیکھا ایک اور ٹولی ہے جو پنڈتوں کی ہے، پجاریوں کی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات تھی کہ شاید مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا میں کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر میں کسی کو نظر آتا تو کوئی میرے سے پوچھتا تو صحیح۔ یہاں تک کہ میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کہ ان کو دیکھ سکوں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تب بھی میرے اوپر حیرت ٹوٹ پڑی کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا میں ان کی آنکھوں سے اوجھل تھا؟ ہو نہ ہو یہ کمال الدین اور امیر علی شاہ صاحب کا سونپا ہوا ایک نیا کام تھا جو میں یہاں پر آیا تھا۔ مجھے رکنا نہیں تھا، آگے بڑھتے جانا تھا۔ مندر بہت ہی زیادہ وسیع و عریض تھا۔ مندر میں کئی حصے تھے، کئی خانے تھے، یہاں تک کہ میں ایک اور حصے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، شاید وہ یہاں کے جو بڑے مہاراج پجاری تھے ان کا کمرہ تھا۔ تبھی ایک دم میں نے دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑے بھاری بھرکم وجود والے ایک پجاری آئے، جن کے پیچھے کافی زیادہ پنڈت تھے۔ ان کو لے کر اپنے ساتھ آئے۔ وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی تھی، شاید ان کے بیٹھنے کی ستان تھا، وہاں پر وہ بیٹھے تو تبھی سارے پجاری ان کے ارد گرد موجود مہاراج کر رہے تھے۔ مہاراج بہت زیادہ بھاری بھرکم تھے، بہت ہی زیادہ وزنی، شاید اتنے وزنی کہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک کرین تیار کرنی چاہیے تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے۔ مجھ پہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں روپوش کیسے ہو گیا؟ کیا مجھے یہ دیکھ بھی نہیں پا رہے؟ میں ان کے سامنے کھڑا تھا، بالکل ان کے پاس کھڑا تھا۔ رات کو کوئی جشن تھا جس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ جو مہاراج تھے ان سارے پجاریوں کو سمجھا رہے تھے کہ اتنے بجے جشن شروع ہو جائے گا۔ وہ ان کی عبادت کا حصہ نہیں تھا، شاید کوئی تقریب تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ تبھی میں وہاں سے چلتا ہوا اس بڑے کمرے سے باہر نکل آیا تو مندر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو عجیب و غریب آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ساز بج رہا ہے۔ تبھی میں ساز کے تعقب میں گیا تو وہ مہاراج کے کمرے سے ہی آ رہا تھا۔ جب اس کمرے میں پہنچا تو وہاں پر کچھ لڑکیاں تھیں، ہاتھوں میں تھال پکڑے ہوئے تھے اور رقص کر رہی تھیں، اور وہاں پہ بہت سے پجاری زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک دم سے انہی لڑکیوں کے رقص کے دوران مہاراج بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے اور آ کر وہاں پر بیٹھ کے ساری لڑکیاں ناچتی ہوئیں ان کے قریب آئیں اور ان کو گرم جوشی کے ساتھ ان کے استھان پر بٹھایا۔ وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ تبھی وہاں پر رقص شروع ہو گیا۔ یہ ان کی عبادت نہیں تھی بلکہ کوئی جشن تھا۔ سارے پجاری، بہت زیادہ پنڈت وہاں پر موجود تھے اور وہ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں بار بار مہاراج کے آگے جا کر۔ وہ کچھ مخصوص سا مشروب بھی پی رہے تھے، شاید ہر کوئی اس وقت نشے میں دھت تھا۔ تبھی میں چلتا چلتا مہاراج کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے میں مہاراج کے قریب پہنچا میری نظر ان کی چوٹی پر پڑی تو نہ چاہتے ہوئے مجھے ایک شرارت سوچی۔ میں نے ان کی چوٹی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے گرے۔ ایک دم شور برپا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا۔ مہاراج کیا ہو گیا؟ مہاراج کیا ہو گیا؟ مہاراج جیسے ہی زمین پر گرے، ان کو اٹھانا کسی کرین کے ہی بس کی بات تھی، انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر بھی 15 سے 20 پجاریوں نے جیسے کیسے کر کے مہاراج کو بٹھایا۔ مہاراج کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے، سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا، سانس پھول چکا تھا۔ لڑکیاں رقص کرنا اور گانا گانا بھول چکی تھیں۔ مہاراج بار بار یہ کہہ رہے تھے کس کمبخت نے میری چوٹی کھینچی ہے، میرے سامنے آؤ، یہ کس کا کام ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میرے سامنے آؤ۔ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، میں بددستور وہیں پر موجود تھا اور صرف ہنس رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہوا۔ تبھی وہ لوگ مہاراج کو لیے ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ وہاں پر باقاعدہ جو ان کے مخصوص پجاری تھے ان کو بٹھایا گیا اور ایک کمیٹی تشکیل کی گئی۔ مہاراج بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جس کسی کا بھی یہ کام ہے مجھے اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ تبھی ایک پجاری نے کہا، جی مہاراج، ایک پنڈت ہے جو آپ کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی کا کام ہو، لیکن ہم نے کسی کو آپ کی چوٹی کھینچتے نہیں دیکھا، ہم آپ کی ایسی گستاخی نہیں کر سکتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ تبھی مہاراج نے کہا کہ جیسے کیسے کر کے مجھے وہ
بندہ دو جس نے میرے سر کی چوٹی کھینچی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ ساری باتیں سننے کے بعد میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مندر کا ایک آخری کونا، ایک آخری حصہ، ایک تاریک سی راہداری تھی، وہاں سے چلتا چلتا ایک کمرے کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچا تو اس کمرے میں کرسی کے اوپر وہی لڑکی بیٹھی تھی جو لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ جیسے اس لڑکی نے مجھے دیکھا وہ بولی، شازل آپ آ گئے؟ میں پھر ایک دفعہ چونک پڑا، میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، میں اس کو کیسے نظر آ گیا اور یہ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ تبھی وہ بولی، شازل اندر آئیے، ہماری مدد کیجیے۔ تبھی میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ لسنرز، اب آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شازل کس طرح سے اس لڑکی کی مدد کرے گا اور اس کے بعد شازل اپنی منزل کو کیسے پہنچے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ہوگی اور اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ لاسٹ ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اگلی 2 ایپیسوڈ میں اس ناول کو کمپلیٹ کر سکوں۔ یہ ناول آگے اور بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس کو سننے کے لیے آپ لوگوں کو وزٹ کرنی پڑیں گی جنزادی کی اگلی ایپیسوڈز، تو بنے رہیے اور ان ایپیسوڈز کو سنتے رہیے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراؤنے اور دلچسپ ناول سننے کو ملیں گے۔ جنزادی کے بعد جو ناول میں لے کر آؤں گی وہ بھی انتہائی دہشت ناک اور خوفناک ہوگا، جو ان ناولوں سے ہٹ کر ہوگا۔ تو جو لوگ ابھی میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں کل تک کی نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔